اللہ علیہ وسلم۔ سب کو معلوم ہے جمعۃ مبارک کو کوئی نہ کوئی وظیفہ کوئی بیان ایسے لیتے ہیں جس کے ہمیں فون آتے ہیں، میسیج آتے ہیں۔ اس ہفتے تو مجھے بہت سارے فون میسیج آئے ہوئے ہیں اور اتنے سارے بیانوں کے آرڈر آئے ہوئے ہیں کہ میں پہلے کہا کہ میں نہ عالم ہوں، نہ میں مولوی ہوں، نہ میں قاری ہوں، نہ میں پیر ہوں، میں فقیر سمجھ لوں۔ ہماری سادی باتیں ہوتی ہیں جو بچے کو بھی سمجھ آ جائے، بڑے کو بھی سمجھ آ جائے۔ دم کے حوالے سے بڑے بیان آئے ہیں، تعویذ آئے کے حوالے سے بڑے بیان آئے ہیں کہ تعویذ پہننا جائز ہے۔ اللہ معاف کرے، کچھ لوگ تو کہتے ہیں تعویذ پہننا شرک ہے۔ اچھا، پہلی تو بات یہ کہ شرک کہتے کسی ہیں وہ پتہ کر دینا جو کہ پہلے شرک کی ڈیفینیشن پڑھیں۔ جو کام اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں وہ شرک ہوتا ہے۔ مزاروں پہ جانا شرک ہے، تعویذ پہننا شرک ہے، کالا کپڑا پہننا شرک ہے، کالے کپڑے پہن کے شیعہ بن جاؤ گے، امام حسین کو شیعہ بن جاؤ گے۔ یہ کنسپٹ بڑے لمبے معاملات ہیں۔ تو میں نے سوچا ہے کہ اب ہر جمعے میں کوئی اپنے ماشاء بڑے اچھے سے عالم آتے ہیں، میں ان کو بٹھا کے ان کا بیان کرایا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ استانے کا ٹائم ہوتا ہے یا اگر میں بیان ہے وہ ٹائم ہو جاتا ہے۔ لازم والا آتا کرتا ہے، میں مولانا صاحب کو یہ ٹوکنے کیے ہوئے ہیں تو وہ تو پھر رات 2 بجے بیٹھتے ہیں۔ ابھی بھی 2-3 بجے ہمیں فجر کی نماز ہوتی ہے، ہم مغرب کے بیٹھے ہوتے ہیں، فجر کی ذاتی ہوتی ہے۔ تو اس سے مقصد آپ کو میں ہر جمعے یہ مقصد بتا دیتا ہوں۔ آپ جو زیادہ درس کا زور تھا وہ قرآن پاک ہے۔ اکثر اسانوں کے اوپر یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی، نہ کی جاتی ہیں۔ داتا دربار کے یہ فیضان داتا علی جی کا استھانہ ہے، وہ وہاں سے بزرگ آئے، ماشاءاللہ سے خوشی ہوئی، مجھ سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے میں نے آپ کا استھانہ دیکھا، میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں آپ اس موضوع پہ بیان دیں۔ میں نے آپ کے استھانے میں دیکھا ہے کہ شادوں کی آیت ہے میرے پاس ایک عرصے کے بعد دوبارہ ملاقات ہوئی کہ آپ نے قرآن کبھی بھی آپ کی ڈکشنری میں قرآن سے دیتے ہیں، قرآن کے بارے میں درس دیا۔ قرآن درس دینے سے پہلے یہاں جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، جتنے بھی سن رہے ہیں، سارے الحمدللہ مسلمان بیٹھے ہیں، کلمہ پڑھنے والے بیٹھے ہیں، اور لازمت آپ سب کے گھر کے اندر قرآن پاک موجود ہوگا۔ جو میرا لائیو پروگرام سن رہے ہیں پوری دنیا میں، پاکستان میں، دوسرے شہروں میں، جہاں جہاں سب کے گھروں میں قرآن، وہ گھر تو ایک قبرستان کی مانند ہے جس گھر میں قرآن ہی نہیں ہے۔ قرآن میں نے پہلے کہا کہ میرا وہ بیان سارے سمجھ میں آتے ہیں۔ جن جن گھروں میں قرآن پڑھا ہوا ہے، جو ابھی میری بات سن رہے ہیں، میرے سے وعدہ نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کریں، یہاں سے اٹھ کے جب جائیں گے تو سب سے پہلے جا کے آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کو دیکھیں گے۔ اگر اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی تو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نصیبوں پہ مٹی ڈال دی۔ قرآن میں نے یہ پڑھا ہے، جس گھر میں قرآن پاک کے اوپر مٹی پڑ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقدروں پہ مٹی ڈال دیتا۔ یہ قرآن نارائن کتاب ہے۔ اب سب جانتے ہیں دنیا میں لاکھوں کروڑوں اربوں کھربیں کتابیں ہیں، لیکن واحد قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری کی پوری دل میں اتر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ ثاقب حافظ قرآن بیٹھا ہوا ہے، میرا بچہ ہے بولا حافظ قرآن، علی کا بھائی وہ بھی اسرار حافظ قرآن، ماشاءاللہ بڑے حافظ قرآن بیٹھے ہیں میرے بچے۔ دیکھیں یہ قرآن ہے جو پورا اتر جاتا ہے۔ دنیا کوئی کتاب، یہ اس کا سب سے بڑا موضوع ہے، قرآن پاک کا موضوع ہے نا، سب سے بڑا موضوع ہے۔ تو سوچے جا کے کہ آپ کے گھر کے اندر قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، جا کے سب سے پہلے اس کو صاف کریں۔ میں تو کہتا ہوں کہ مٹی ہے نا، اس مٹی کو چہرے پہ لگا دو، وہی شفا یاب ہے۔ اس قرآن کی جو مٹی ہے نا وہ شفا یاب ہے۔ یا سینے پڑی ہیں اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کو صاف کریں۔ خدا را اپنے گھر میں قرآن پڑھا کریں۔ شروع سے ہم قرآن پاک کا درس دیتے آ رہے ہیں، ہر چیز قرآن پاک میں سے کرتے ہیں۔ دنیا میں واحد رہنمائی ہمارا قرآن ہے۔ اس سفارے کے حوالے سے
چینل دیکھتے ہیں آپ، کیوں ٹی وی بھی ہے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کے اوپر ہر چیز آ جاتی ہے، بڑے بیان سارے نکالتے ہیں. میں اپنی بات نہیں کر رہا، اب جہاں سے بھی استخارت میں تو قرآن سے منگوایا. دنیا کے ہر پیر فقیر سے غلطی ہے، ہر انسان سے غلطی ہے، ہر علم میں غلطی ہے کہ ناؤ سے قرآن پاک میں بھی غلطی نہیں ہو سکتی. سب سے بہترین رہنما ہمارا قرآن ہے. آپ لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، آپ کے تمام مسئلوں کا حل قرآن پاک کے اندر ہے. اسے چھوڑ کے پھر دادا کیوں کھا رہے سارے؟ سوچئے ذرا، یقین کریں جب سے یہ میں بتاؤ بتا رہا ہے کتاب ہے قرآن. میں بتا نہیں سکتا یہ کیا چیز ہے جو ہم نے تحفہ میں عطا فرمایا ہے. ہر چیز کا علاج قرآن پاک کے اندر ہے، صرف موت کے علاوہ قرآن پاک کے اندر ہر چیز کا علاج ہے. وقت مختصر ہوتا ہے، میں مختصر بتاتا ہوں جس کی زیادہ میرے استانوں پہ اور اکثر استانوں کے اوپر یہ رش پڑا رہتا ہے. پہلا رش پڑا کس چیز کا ہوتا ہے؟ رزق کے لیے. روزانہ بلا ناغہ میں اپنے استانے میں 2 سے 3 مرتبہ یہ حدیث بیان کرنا ہوں. آج لائف بھی بیان کر رہا ہوں. رزق کے لیے کس نے دیا؟ کسی پیر فقیر نے دیا. تاجدار کائنات، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ میری امت کی بیٹیوں کے لیے تحفہ میرے لیے وہ اپنے خاوند کے رزق کے لیے سورۃ واقعہ پڑھا کرے مغرب کی نماز کے بعد ایک بار. علماء کرام میں سن رہے ہوتے ہیں، وہ تصدیق بھی کر سکتے ہیں یہ حدیث واقعہ کے سارے پوری حدیث ہے. سورہ واقعہ زہرا پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس عورت نے رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھی اسی کے نسل پاکہ نہیں ہوگا. یہ تعویذ مل گیا، یہ دھاگا مل گیا، یہ آپ کو کچھ مل گیا سورہ واقعہ. اچھا ایتھے اے بھی بڑا مسئلہ ہے نا ساڈے بڑھیاں پڑھن بندے کچھ نہ کرن. بڑھیاں پڑھدیاں بڑھیاں نوں پڑھائی نہیں میں بابے نے دیتا ہے اور مرشد نے تو پڑھ مرشد تو پڑھ. غلط ہے. انہوں نے مر جانا ہے، ان کا صاحب بھی سب ہونا ہے، آپ کا آپ کا صاحب ہے. جو بندہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے رزق کے لیے ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن کے کام کی ذمہ داری اس کی لے لیتا ہے. پورے دن کے کام کو اس کی ذمہ داری آپ کر رہے ہو. سورہ یاسین پڑھی ہے میرا کام. دوسرا مسئلہ گھر میں لڑائی چل رہی ہے، برکت ہی نہیں ہے، دل نہیں کرتا، بچے پڑھتے نہیں ہیں، کام پہ جاتے نہیں، بندے کام نہیں جاتے، گرمی کے سکتے رہتے ہیں، یعنی دل نہیں کرتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں ہے. ہر چیز دل پہ لے آتے ہیں، ہر چیز کو اشارہ دل پہ جاتے ہیں، ہر کام دل پہ لے آتے ہیں، دل نہیں کرتا. دل نہیں ہے کہ سیاسی جلسہ ہے کہ دل نہیں کرتا. قرآن پاک کا دل کیا ہے؟ کتنے آرام سے بھرے رب کتنے پیار سمجھایا ہے. کیا دل ہے قرآن کا؟ سب کو پتہ ہے قرآن کا دل کیا ہے. سورہ یاسین ہے، پتہ سب کو ہے، کرنا کسی کو نہیں. جو بندہ یہ دل پڑھ کر کسی کے دل میں ڈالے تو قبولی پیدا ہوگا نا، دل کرے گا نا، بس اللہ کے نام میں بہت طاقت ہے. آپ کی میرے پڑھنے میں کمی ہے، اس یقین سے اپنے رفع کرنے کا دل ہے. میں پڑھوں قرآن پاک کی زینت کیا ہے؟ زینت کون سی صورت ہے؟ سورۃ رحمان. خدا قسم کہ قرآن پاک کی واحد ایک ایسی صورت ہے جس کو پڑھنا تو دور کی بات، سننا دور کی بات، جس کو دیکھنے سے شفا ملتی ہے. یہ رب نے بات شروع کر دی سورہ رحمان. بیمار بندے ہیں، سارے بیمار ہیں. اب بیماری کا ذکر ہے، شوگر ہے، کینسر ہے، روحانی ہے، جسمانی ہے، ہر بندہ بیمار ہے. بیماری اور میں یہاں بات روک رہا ہوں، کبھی بھی بیماری کو زحمت مت سمجھے. میرے سرکار فرماتے ہیں یہ نعمت ہے تمہارے اوپر. بیماری نعمت ہے، زحمت نہیں ہے. تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے بیماری. شکر ادا کرو. مولا کائنات نے فرمایا ہے جس بندے کو 7 دن کوئی بیماری نہیں ملی، کوئی دکھ نہیں ملا، کوئی درد نہیں ملا، سر میں درد بھی نہیں ہوا، چوٹ بھی نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہوا، تو وہ بندہ یقین کر لے کہ رب کریم اس شخص سے ناراض ہے. اللہ تعالیٰ جس کو پسند کرتا ہے اسی میں آزمائش دے گا. سورہ رحمان بیماری ہے، پڑھیں روزانہ سورہ رحمان ایک دفعہ. نہیں پڑھ سکتے گھر میں لگائیں، اس کی برکت بہت ہے. سورہ رحمان آگئی، رزق بھی آگئی، دل بھی لگ گیا، وہ ہے بیماری کا بھی حل ہو گیا. اب قرضہ بڑا سارے کے اوپر، اب بابوں کی تعویذ دے دو لے لیں مجھ سے گارنٹی کے ساتھ. یہاں میرے پاس وہ مائیں بیٹھے ہیں جن میں کروڑوں قرضہ تھا. میں کہا پتہ میرا کام ہے دینا، مرشد کم حق کی راہ دے لا دینا، پیر سمجھ کے طریقے تا کر کرتی ہے. آج کا درس بہت خاص ہے، ہر چیز بتا رہا ہوں میں آپ کو.
نہیں بتاتے لوگ. ایک میں اپنے بارے میں نے ایک بابا جی سنا تھا, بابا جی کہتے ہیں دم چلا جائے دم نہیں دباؤں گا میں. سمجھ آئی میری بات؟ دم چلا جائے مر جاؤں دم نہیں دباؤں گا میں کسی نے. ہم دیتے ہیں فقیر بانٹنے والے. قرضہ ہے سورۃ مزمل. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز اتاری ہوئی ہے, ہر مقصد کے لیے اتاری ہوئی ہے, ہر چیز اتاری ہے. سورہ مزمل عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے. ہم نے قرضے کے لیے بیان کیا ہوا تھا اللہ مالک السماوات والارض. 4 لفظ ہیں, اللہ مالک السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا مالک ہے. جس کسی پہ قرضہ ہے, سود جیسی لعنت پہ گرفتار ہے, وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے اللہ مالک السماوات والارض, ہے نا. اب حاضری ہوگی ہے, حاضری بھی ہوتی ہے. ہم جیسے لوگوں نے اس کو بڑا عجیب و غریب شروع کر دیے ہوئے ہیں. جنات آ گئے, بچے ڈرتے ہیں. اس وجود سے انکار نہیں کرنا چاہیے. یہ بھائی سن لیں, میں لائف کہہ رہا ہوں, کبھی بھی تعویذ سے انکار مت کریں. میں خلاف ہوں چیزوں کے, لیکن اثر ہوتا ہے ان کا. جنات بھی ہیں. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں, جو قرآن کا مطالعہ جانتے ہیں, جو قرآن کی باریکیوں کو جانتے ہیں, آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جنات کا ذکر کیا ہے. جن و انس. سورہ رحمان ہم نے جن و انس پیدا کیے. سورہ بقرہ میں جن و انس. آپ قرآن کی جو ایڈ ہے کہ سب سے رکھتے جن و انس. ہم سے پہلے آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں جنات بستے تھے. ہمارے انسان ڈبل دارے جنات. میں نے ایک جگہ پڑھا ہوا ہے, وہ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھ کھول دی جائے, نظر کھول دی جائے, تو تم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے. اتنے مخلوق آپ کے پیچھے بیٹھی ہوتی ہے. اس میں جیسے انسان کے اندر بد اور نیک بھی ہے نا, جنات بھی نیک اور بد ہے. کیا اتارا؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات الناس. سورہ فلق ہے, سورہ ناس ہے. اس کام کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے بچپن سکولوں پڑھتے آ رہے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ رب زدنی. ایک اور دعا یاد ہے اللہم انی اسالک, اس کو سمجھاتے ہیں. ہم دعوی دعا پڑھتے ہیں اللہم انی اسالک علما نافعا رزقا طیبا. تو یہ پاک رزق کا ہوتا وعملا متقبلا. قرآن کے اندر ہے نا, ایک بات کو آپ کو پیٹ میں درد ہے, تیسرا کلمہ پڑھے پیٹ میں درد ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہو, رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. بیٹا چاہیے, پڑھے سورہ محمد. دونوں میں بھی پانی پیے, سورہ محمد آ رہی ہے. بیٹی چاہیے, پڑھے سورہ نساء, پانی پیے اس کی. بتائیں کون سی چیز قرآن پاک میں نہیں ہے؟ پھر آپ کیوں بھٹک رہے ہیں یار؟ کہاں جا رہے ہیں؟ قرآن کھولتے کیوں نہیں اپنے گھروں میں؟ اپنے گھروں میں قرآن کھولے. خدا را قرآن یار میں نے ایک پڑھا ہوا ہے مختصر دعا کروں گا. اصل لمبا ہو گیا. قیامت کی نشانی ہے. کبھی زندگی نے ساتھ دیا, اس بارے میں درس ہوگا. قیامت کی نشانی میں سرکار بیان فرمائی ہے. علامات کبریٰ, علامات متوسط, علامات بعید. یہ سرکار نے پوری علامتیں بیان فرمائی ہے. ایک علامہ میں پڑھا ہوا تھا کہ جب قیامت کے دن ہونے آنے والی ہوگی نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کو اٹھا لے. علماء کرام نے بہت سارے بیان دیے. میرے ذہن میں کیا تھا, جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. یہ حدیث قرآن سے فرمایا ہے جب قیامت کے دن آئے گی نا, نشانی یہ بھی ہے کہ قرآن پاک رب اٹھا لے گا. اب میرے ذہن میں بچپن سے یہ تھا کہ جتنے گھروں میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں, مدرسوں میں پڑھے ہوئے ہیں, مسجدوں میں پڑھے ہوئے ہیں, سارے قرآن غائب ہو جائے گا. یہی آپ کے ذہن میں یہ آئے گا نا, قرآن کو اٹھا لیا جائے گا. تو پھر ایک دن بڑی سیدت عالم تھے, بڑے پیارا سیاق میں گیا. انہوں نے اس میں نے سوال پوچھا, میں نے بات انہوں نے بڑا پیارا بیان دیا, پورا بیان دیا. اس کی ایک جھلک دکھا دو. کہتے بیٹا قرآن اٹھایا نہیں جائے گا, قرآن وہی رہے گا. قرآن کو سمجھانے والے اٹھا دیے جائیں. آپ ٹکرے مارو گے کسی کو, کیا پڑھے, بتانے والے اٹھا لیے جائیں. ابھی بھی کتنے ایسے مسئلے ہیں, بچے جوان ہو رہے ہیں, بچیاں جوان ہو گئی ہیں, انہیں غسل کا طریقہ نہیں پتا, غسل کے فرض کتنے ہیں. کتنے ایسے لوگ اس سے نماز میں 600 دن نکالتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہمیں پاک کس طرح ہونا ہے.
کون بتائے گا؟ ہمارے بڑوں کو نہیں پتا، بچوں کو خواب بتائیں گے؟ ہمارے جو آنے والے نسلیں ہوں گی انہیں کیا بتائیں گے؟ کچھ بھی نہیں پتا. نیٹ کو دو، نیٹ سے نکالا دیکھ رہے ہیں. بابا جانے بڑی پہلی بات کہتے ہیں، کبھی کسی کو قائل مت کر. ہم لوگ قائل کرتے ہیں لوگ. آجو اے سنی ہے، وہابی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے، ادھر آجو ادھر آجو. کیا کہہ رہے ہیں سب؟ قائل مت کریں، مائل کریں. خود ایسے بن جائیں کہ لوگوں کو دیکھ کے مائل ہو. قائل کون کرتا ہے؟ قائل کرنے بہت سارے لوگ آتے ہیں. اللہ مائل کے رات کو اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے قرآن میں کافی کتاب فرمائے. درس شروع کرنے سے پہلے میں نے چھوٹی سی بات کی ہے، اپنے گھروں میں مجھ سے نہ کیجیے گا، اللہ سے وعدہ کیجیے گا. گھر جا کے جائے قرآن پڑھے نا، قرآن کی مٹی کو صاف کیجیے گا. میں نے خود بڑے گھروں میں جا کے دیکھا ہوا ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے، بس پڑھا ہوا ہے. ہم نے اسی کو رکھو یا برکر کے لیے اور گھر سے برکر خدا نہ قرآن پڑھے، اپنے گھر میں قرآن پڑھیں، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں. آسان کسی عجیب سی بات ہے. میں اپنے بچے، میرے ماشاءاللہ بچوں کو ابھی سے مریض تھا، فجر کی نماز پڑھنے جانتے ہیں میرے بچے. فجر کی نماز جو بھی آتے ہیں جسے سکھاتے ہیں. ہم سب لوگ اپنے بچوں کو صبح اسکول جانے کے لیے مار کے اٹھاتے ہیں، مار کے اٹھاتے ہیں. اسکول جانا ہے، روئے گا، ماں باپ رونا برداشت کر لیں گے، مار کے اٹھائیں گے اسکول جانے کے لیے. 1 گھنٹہ پہلے نماز سے مار کے اٹھا نہیں سکتے. ہم اسکول کی بھیجتے ہیں، پیسے لگے ہیں، وہاں پیسے دینے ہیں. اللہ کی مطلب یہ بڑی مہنگی جانی ہے. جس وجہ کام آنے ہیں اس کے لیے مارے، اسکول کی نہیں مارتے ہیں. انگلش میڈیم اسکول میں پڑھا رہے بچوں کو، صبح 1 گھنٹہ پہلے نماز ہوتی ہے. ماں باپ خود اٹھیں گے تو بچے پڑھیں گے نا. یہ چیز ہے. میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کے نہیں آیا. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت نصیب فرمائے. میرے سینے سے یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب پاک نہیں ہیں، وہ بندن پاک ہی ہے، جو ہستیاں پاک ہیں. ہم سب غلطی گناہی کے متلے ہیں. جب تک انسان گناہ نہیں کرتا اسے توبہ کی توفیق عطا نہیں ہوتی. جب تک ہم غلطی نہیں کرتے ہمیں سیکھنے کا موقع نہیں ملتا. ہم غلطی کرتے ہیں، روزانہ غلطی کرتے ہیں، روزانہ معاف کرتے ہیں، لیکن ہم اس کے بعد ہمیں جھکتے نہیں. کتنی باتیں کرتے ہیں، سب جانتے ہیں. اگر آج وہ ہمارے لیے سوال کرتے ہیں کس سے مانگیں گے ہم؟ آج جو یہاں بیٹھے ہیں سارے، ابھی آپ کے پیٹ میں کان میں درد ڈال دینا، چیخیں مار کے پھینکے یہاں سے. وہ کن فیکون کا مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن پھر ہمیں معاف کر رہا ہے. اور اتنے خود غرض ہو گئے ہوئے، ہمیں کھانا بھی دے رہے ہیں، ہمیں سلا بھی رہے ہیں، ہم سو بھی رہے ہیں. کاروبار نہیں ہے پھر بھی رزق مل رہا ہے، ہمیں کھانے سلا رہا ہمیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اللہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن گھر میں بڑی توفیق عطا فرمائے. ہمارے جو مسئلے پریشانیاں ہیں اس سے رابطہ کریں. یہ آپ کا ٹیلی فون ہے نا، رابطہ ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ، تو رب سے بھی رابطہ قرآن ہے. رب سے رابطہ کرنا قرآن پڑھا، رب سے قرآن پڑھا کرے. آخر میں پیر و مرشد مولا کرام مولا علی کی بات یاد آ گئی، بڑی کمال بات. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے خدا سے باتیں کروں. مولا علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میرا دل کرتا ہے کہ رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں. جب میں خدا مجھ سے بات کرے اللہ اکبر تو میں قرآن پڑھتا ہوں. بڑی گہری باتیں کی سمجھ ہے کہ جب میں خدا مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو خدا آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، آپ باتیں نہیں کرتے، قدم رکھتے رہتے ہیں. دعا کرنا بابو جی میرے سے، دعا کرنا میرے سے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سے کر رہے ہیں نا بات، قرآن پڑھے رب آپ سے بات کرے. اللہ تعالیٰ فرمائے. سب کا معلوم ہے جمعہ